غموں سے نجات کا قرآنی اور نبوی نسخہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اس کی خبر دیتا ہوں کہ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے اول دعا کا ذکر کیا ہی تھا کہ اچانک ایک اعرابی آ گیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باتوں میں مشغول کر لیا۔ بہت وقت گزر گیا۔ اب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھے اور مکان کی طرف تشریف لے چلے۔ میں بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے قریب پہنچ گئے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر نہ چلے جائیں اور میں رہ جاؤں، تو میں نے زور زور سے زمین پر پاؤں مار کر چلنا شروع کیا۔ میری جوتیوں کی آہٹ سن کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، کون؟ ابو اسحاق۔ میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، حضور آپ نے اول دعا کا ذکر کیا، پھر وہ اعرابی آ گیا اور آپ کو مشغول کر لیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں، وہ دعا حضرت ذو النون علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سنو، جو بھی مسلمان کسی معاملہ میں جب کبھی اپنے رب سے یہ دعا کرے، اللہ سبحانہ و تعالی ضرور اسے قبول فرماتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ جو شخص بھی حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ دعا کرے، اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت میں اس کے بعد ہی فرمان ہے کہ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ ابن جریر میں ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا وہ نام جس سے وہ پکارا جائے تو قبول فرما لے اور جو مانگا جائے وہ عطا فرمائے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہی خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے عام تھی؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ہم نے اسے غم سے نجات دی اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں؟ بس جو بھی اس دعا کو کرے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ کثیر بن سعید فرماتے ہیں، میں نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ابو سعید، اللہ کا وہ اسم اعظم کہ جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لے، اور جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو عطا فرمائے، کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ بھتیجے، کیا تم نے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے یہی 2 آیتیں تلاوت فرمائیں اور فرمایا، بھتیجے، یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے ساتھ اسے مانگا جائے وہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس مسلمان نے اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ مذکورہ بالا آیت کریمہ پڑھ لی تو اگر اس بیماری میں وفات پا گیا تو 40 شہیدوں کا اجر پائے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حسن حسین، صفحہ 241۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔